اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی، اور وہ شخص جس نے اپنے والدین کو کہا کہ تم پر افسوس ہے، تف ہے تم پر کہ تم مجھے خبر دیتے ہو ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کہ میں مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گا، اور مجھ سے پہلے کئی لوگ گزر چکے، کئی امتیں، آج تک کوئی زندہ ہو کے واپس نہیں آیا۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، اس کے والدین دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو، اپنے بچے کو ایمان لے آ، ہماری بات مان، قیامت کا انکار نہ کر۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ آگے سے کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بے سند باتیں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی یہی لوگ ہیں جن پر بات عذاب والی ثابت ہو چکی، یہ ان امتوں میں، ان لوگوں میں شامل ہوگا، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، کہ جو ان سے پہلے جن و انسانوں میں سے وہ گزر گئے جن کے لیے جہنم واجب ہے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے ان کے عملوں کی وجہ سے مختلف الگ الگ درجے ہوں گے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم زیادتی نہیں کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ اذهبتم طیباتکم، انہیں کہا جائے گا کہ تم نے اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان سے تم فائدہ اٹھا چکے۔ واستمتعتم بہا، اور تم اچھی طرح ان سے نفع اٹھا چکے ہو۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْہُونِ، بس آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت اور رسوائی والے عذاب کے ساتھ۔ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کا تذکرہ فرمایا جو کہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق مانگتا رہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو ہم بدلہ دیں گے کہ ان کے اچھے اعمال جو ہوں گے ہم ان کو قبول کر کے اور ہم ان کی جو سیئات کوئی برائیاں اور کوئی خطائیں ہوں گی تو ہم ان کو مٹا دیں گے اور انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان ہے۔ فرمایا جو شخص اپنے والدین کو کہتا ہے اف لکم، تم دونوں پر افسوس ہے، تف ہے، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم مجھے اس بات کا وعدہ دیتے ہو، خبر دیتے ہو کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ تو یہ ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کے والدین تو مومن ہوا کرتے تھے اور وہ خود جو ہے اولاد وہ مشرک ہوا کرتے تھے۔ یہ انہی کا تذکرہ ہے کہ جن کی اولاد مومن نہیں ہوتی وہ اپنے والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کو ایمان کی دعوت دیتے اور پھر قیامت سے ڈراتے بھی، تو آگے سے والدین کو اولاد جو ہے وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ والدین مشرک ہوتے تھے، اولاد مومن ہوا کرتی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ شخص ایک تو قیامت کو نہیں مانتا، قیامت کا انکار کرتا ہے، اور پھر والدین کا نافرمان ہے اور ان سے بدتمیزی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، فرمایا کہ اس کے والدین دعا اور فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وَيْلَكَ آمِنْ، یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما۔ والدین اور کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اور اپنی اولاد کو وہ کہتے ہیں کہ تیرا ستیہ ناس ہو، ایمان لے آمین۔ تو یہ ویسے ایک لفظ بولا جاتا ہے، والدین ویسے اپنی اولاد کو یوں کہہ تو نہیں سکتے۔ کون والدین کہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ تکلیف میں ہو، کوئی برداشت نہیں کرتا۔ تو بہرحال وہ یہ جملہ بولتے ہوئے آمین، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں ایمان لے آ، تیرا فائدہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کرنی ہے۔ لیکن وہ آگے سے کیا کہتے ہیں فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کیسی باتیں کرتے ہو، ہم تو جدید دور میں ہیں، ہم نئے دور میں ہیں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں اور ان کے جھوٹی بے سند باتیں۔ تو اپنے والدین کو جو ہے وہ اس طرح کہتا ہے، جس طرح کہ آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں، والدین اگر کوئی نصیحت کریں، کوئی تربیت کریں تو یہ کہتے ہیں جدید دور ہے، تسی کیڑے پیچھے بھلے ہوئے ہو ہیں، اے تعلیم یافتہ دور ہے۔
یہ کیسا تعلیم یافتہ دور ہے کہ جس وقت تعلیم نہیں تھی اس وقت بچی کے جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ تھا، اب تعلیم یافتہ دور آیا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتر کر قبر پہ آ گیا ہے۔ تو وہ دور اچھا تھا یا یہ دور اچھا ہے؟ وہ دور اچھا تھا نا پھر۔ تو یہ اپنے والدین کو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کی بے سند باتیں ہیں، اب جدید دور ہے، اس دور میں آئیے۔ تو وہ دور اچھا تھا جس وقت عزتیں تھیں، بڑوں کا احترام تھا، چھوٹوں پر شفقت تھی، اور ماں بہن کی عزت کا خیال ہوتا تھا، وہ دور اچھا تھا۔ تو اب تو یہ بڑا خطرناک دور آ گیا، بے حیائی والا دور آ گیا، کہ جس دور کے اندر معاشرے کے اندر جو ہے وہ ماں بہن کی عزت کا خیال نہیں، اور عورت جو ہے وہ بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ تو یہ دور اچھا نہیں ہے، یہ خطرناک دور ہے۔ اکبر الہ آبادی نے یہ صورتحال دیکھی نا، وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے پھر؟ بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں کل مجھے جو چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ کہتا ہے کہ غیرت نے مجھے اتنا جھنجھوڑا، گویا میں سمجھ رہا تھا زمین کے اندر میں گڑ چکا، اتنی مجھے شرمندگی ہوئی کہ عورتیں بے پردہ نظر آئیں۔ جب میں نے پوچھا پردہ تھا تمہارا کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ کہتا ہے میں نے پوچھا نا تمہارا پردہ تھا کدھر گیا، کہاں گیا؟ تو وہ جواب میں کیا کہتی ہیں، یہ اپنے خیالات وہ پیش کرتا ہے شعر میں۔ وہ جواب میں کہتی ہیں کہ وہ جو پردہ ہمارے سروں پہ تھا وہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے، تو اس لیے آج ہم بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ تو اس لیے دور وہی اچھا تھا جو ہمارے آباء و اجداد بزرگوں کا دور تھا، بڑوں کا دور تھا۔ اب دور اچھا نہیں ہے، اب ایسی تعلیم آ گئی ہے کہ جس نے انسان کو بے حیا بنا دیا۔ اس وقت تعلیم اگرچہ نہیں تھی لیکن لوگ حیا والے تھے، آنکھوں میں حیا تھی، شرم تھی۔ اب یہ تو جہاں سے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے وہیں پر سب سے زیادہ بے حیائی ہے۔ یونیورسٹیوں کالجوں میں جا کر دیکھیں، جہاں پر مخلوط نظام ہے، مرد عورت کو اکٹھا بٹھایا ہوا ہے، تو کیسے جو ہے وہ یہ بچا جا سکتا ہے؟ ایک بہت بڑے عالم تھے نا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے دو بڑے بزرگ تھے، ایک رابعہ بصری غالباً تھی، اللہ کی ولیہ تھی، نیک بندی تھی، ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ان دونوں کا نام لیتے ہوئے کہا کہ جن کو دنیا مانتی تھی کہ یہ اللہ والے ہیں، انہوں نے کہا یہ دونوں ہوں اور جگہ اور مدرسہ بیت اللہ ہو اور تعلیم قرآن کی ہو پھر بھی جائز نہیں ہے، پھر بھی جائز ہو۔ تو ہماری یونیورسٹیوں کالجوں میں مرد عورت کی اکٹھی تعلیم کیسے جائز ہو گئی؟ تو یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے، مخلوط نظام کالجوں یونیورسٹیوں میں، یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں سے ہی تو ہر قسم کے معاملات شروع ہوتے ہیں بے حیائی کے۔ تو بہرحال فرمایا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہنے لگتا ہے تم جو میری نصیحت میری کر رہے ہو، مجھے یہ میری رہنمائی کر رہے، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، چھوڑو۔ تو قیامت بھی جو ہے وہ کوئی نہیں آنی، تو یہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کوئی قیامت شیامت کوئی نہیں آنی، اس لیے مجھے کوئی جو ہے وہ۔ تو یہ ایک اور مقام دیکھیں، یہ سورۃ الانفال ہے اور آیت نمبر 31 ہے۔
آیت نمبر 31 سورۃ الانفال صفحہ 218 جی، صفحہ نمبر 218، حوالہ جلدی جلدی نکالا کریں، وقت بڑا کم ہوتا ہے جی۔ صفحہ 218 سورۃ الانفال آیت نمبر 31، فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں کہتے ہیں ہم نے سن لی، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں گے تو اس کے برابر ہم بھی کہلائیں گے، یعنی اس جیسی ہم بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں اور جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کی آیتوں کو جب قیامت کے بارے میں سنتے، قرآن کی آیتیں ہیں، اور جہنم کے بارے میں، تو یہ ساری باتیں جب سنتے تو کیا کہہ دیتے کہ یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں چیلنج دیے ہیں، تو اگر ہمت ہے تو بنا کے لاؤ اس جیسا قرآن، اس جیسی کتاب، اس جیسی صورت بنا کے لاؤ۔ ایک مقام پہ فرمایا اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ تو یہ کفار کہا کرتے تھے کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، پھر اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں اور قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ، ان پر بات ثابت ہو چکی عذاب والی، عذاب والی بات، اور وہ بات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے، یہ بات ثابت ہو چکی۔ فی امم، اور یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو اس سے پہلے جن و انس میں سے جہنمی گزر چکے، یعنی جن کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب تھی۔ فرمایا یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو چکا ہے، انہم خانوا خاسرین، اور فرمایا یہ بڑے نقصان میں ہے۔ تو اس لیے والدین کی نافرمانی کوئی معمولی بات نہیں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی سزا بیان کر دی ہے کہ فرمایا ایسے لوگ جہنمی ہیں، ایسے لوگ جہنمی۔ تو والدین کا جو ہے وہ ادب و احترام، ان کا حکم ماننا، ان کی فرما برداری بے حد ضروری ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، جبریل امین نے بد دعا کی، اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہی ہیں۔ وہ جو 3 بد دعائیں تھیں ان میں سے ایک بد دعا کیا تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاکت کی، تباہی کی بد دعا ہے۔ کون؟ جس کے والدین اس کی زندگی کے اندر اسے میسر آ جائیں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے۔ بد دعا کرنے والا کون ہے؟ نوریوں کا سردار ہے، اور جو بد دعا پر آمین کہہ رہا ہے وہ نبیوں کا سردار ہے۔ تو دونوں کی بد دعا، دونوں ہستیاں بڑی اعلیٰ ہستیاں ہیں، ان کی بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے جس کے لیے بد دعا کر دیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، تو اس لیے خیال رکھنا چاہیے اللہ کے نبی کی بد دعا کے مستحق تو نہیں ہم بن رہے۔ والدین کا ادب و احترام بڑا ضروری ہے، جس طرح کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ جو والدین کا فرما بردار نہیں، اسے بیٹھ کے کبھی سوچنا چاہیے کہ اسی والدہ نے تیرے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، لیکن فرمایا کہ یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ 2-3 کلو وزن اٹھا کے اپنے ساتھ ساتھ گھومنا کوئی آسان ہے؟ بڑا مشکل ہے جی، بڑا مشکل ہے۔ تو اس والدہ نے تجھے اٹھا کے چلتی رہی، کام کرتی رہی، اور تیری حفاظت میں لگی رہی کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے ہیں، اور فرمایا پھر اس نے بڑی تکلیف کے ساتھ تجھے جنا ہے۔ تجھے فرمایا نہیں معلوم کہ تیرے پیدا ہوتے وقت اسے جو تکلیفیں ہوئی ہیں اس نے برداشت کی تیرے لیے، اور آج تو اب جو جوان ہوا اور تجھے کوئی عقل سمجھ بوجھ آئی تو ان کے سامنے تڑیاں لگاتا ہے، انہیں گالیاں نکالتا ہے، انہیں آنکھیں نکالتا ہے۔ وہ بیچارے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اسے کچھ کہہ دیا تو یہ کچھ اور نہ کر بیٹھے، وہ اس ڈر کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں۔ فرمایا والدین
یہ وہ نعمت ہیں کہ یہ اگر چلی جائے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ یہ نعمت چلی جائے اور ضائع ہو جائے پہلے ہی بندہ احساس کر کے ان کی خدمت کر لے۔ فرمایا والدین کی خدمت کر کے نیکیاں حاصل کرو۔ ہاں جی، فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال کے اعتبار سے درجات مقرر کیے ہیں۔ مومنوں کے لیے جنت کے اندر درجے اور کافروں کے لیے جہنم کے اندر درجات۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ایک صحابی طواف کروا رہے ہیں، اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور طواف، والدہ ضعیف ہیں، چل نہیں سکتی۔ طواف کرتے کرتے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اس کے احسانات کا بدلہ چکا دیا؟ اس کے بعد سعی بھی کرنی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس کی پوری زندگی احسانات کی بات کرتا ہے۔ فرمایا کہ تو جس وقت باہر جایا کرتا تھا تو تیری والدہ تیرے آنے تک تیرا انتظار کیا کرتی تھی کہ میرا بیٹا آئے اور میں اسے کھانا دوں اور اس کے لیے سونے کا انتظامات کروں، تو اس انتظار میں جاگتی رہا کرتی تھی۔ فرمایا تو ساری زندگی کی بات کرتا ہے، تو یہ اٹھا کے طواف کرتا رہے تو اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ساری زندگی کے احسانات تو بہت دور کی بات ہے، تو اس لیے والدین کے اولاد پر بڑے احسانات ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ جو ہے تو ان کے اعمال کا، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے اللہ نے درجے مقرر کیے تاکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو بدلے دیے جائیں۔ جتنا اچھا عمل ہوگا اتنا ہی اچھا درجہ ہوگا، جس طرح کہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نیک تاجر ہیں، امانت دار، دیانت دار کاروبار کرنے والے، وہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کی وجہ سے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ان کا شمار، فرمایا ان کا حشر، اور فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا، شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ تو اس لیے جتنے اعمال اچھے ہوں گے اتنے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتے جائیں گے، اور جتنے اعمال برے ہوں گے، کافر ہوگا بندہ، اتنی سزا بھی سخت ہوتی چلی جائے گی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کمی زیادتی نہیں کریں گے کہ کسی کی نیکیاں زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ اسے کم بدلہ دیں، کسی کا جو ہے وہ گناہ زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ اسے کم سزا دیں، ایسے نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، فرمایا جس وقت کافر لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، سامنے دیکھیں گے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر نلکا بھی لگایا تھا، فلٹر بھی لگایا تھا، اوپر جو ہے وہ بگے شاہ بھی لکھوایا تھا، اصالِ ثواب، تو یہ فلٹر بھی تو ہم لگوا کے آئے تھے لوگوں کے لیے پانی پئیں، ہم نے تو بڑے نیک کام کیے تھے۔ ابو جہل کہے گا میں نے تو حاجیوں کو ستو بھی پلایا تھا، تو وہ سارے کہاں گے؟ اب تو مجھے آگ ہی آگ نظر آتی ہے، اب تو مجھے آگ ہی آگ نظر آتی ہے، وہ ساری میری نیکیاں کہاں گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی یہ نیکیوں کی لذت دنیا کے اندر اٹھا چکے ہو، ہم نے تمہیں ان نیکیوں کے بدلے میں کھانا کھلا دیا تھا، ہم نے تمہیں جو ہے وہ مہلت دے دی تھی، ڈھیل دے دی تھی، نیکیاں ختم، اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے آگ ہی آگ ہے، اس لیے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ اور فرمایا کہ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، دنیا کے اندر تم خوب جو ہے وہ نفع اٹھا چکے۔ اس لیے کافروں کی جو نیکیاں ہیں دنیا کے اندر وہ اسپتال بنا دیتے ہیں، سکول بنا دیتے ہیں، کوئی اور جو ہے وہ نیک کام کر دیا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، اور فرمایا دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود کے اندر مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ، جو انسان دنیا کے اندر عزت چاہتا ہے، وہ کوئی نیک کام کرتا ہے، خیرات کا کام کرتا ہے، اور اس کا نظریہ اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اس سے مجھے شہرت ملے گی، لوگ کہیں گے بڑا جناب جو ہے وہ نیک بندہ ہے اور بڑے جو ہے وہ نیک کام کراتا ہے، تو شہرت اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا کے اندر اسے شہرت دے کر اس نیکی کا اجر مکمل کر دیتے ہیں۔
آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوتا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، فرمایا آج کے دن تمہارے لیے ذلت والا عذاب ہے، بس بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، کیونکہ تم دنیا کے اندر نہ حق تکبر کیا کرتے تھے، وبما کنتم تفسقون، اور تم نافرمانیاں کرتے تھے، اس وجہ سے آج تمہارا یہی بدلہ ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔